السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ الرعد کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے سامنے مختصراً جو باتیں آئی ہیں، یہ سورت کا نام جو ہے آیت نمبر 13 میں جو فرمایا گیا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، سے یہاں رعد کا تذکرہ ہوا ہے۔ رعد کے معنی ہوتے ہیں بادل کے گرجنے کا، تو اس سے اس صورت کا جو ہے نام قرار دیا گیا علامت کے طور پر۔ یہ صورت جو ہے مکے کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ سچ ہے، اور لیکن لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ نہیں مان رہے۔ تو ساری تقریر دراصل اسی مرکزی مضمون کے گرد گھومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد سوال کیا، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کھول کھول کر نشانیوں کا اللہ نے بیان کیا، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ پھر اور بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلانے کا تذکرہ کیا، پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھ دیے، دریا بہا دیے، ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیا، اور وہی دن پر رات طاری کرتا۔ 4 نشانیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر فرمایا ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو غور و فکر نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہم کو سبق دراصل کیا لینا ہے؟ سبق دراصل ہم کو یہ لینا ہے ان نشانیوں کے ذریعے سے کہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے۔ تو ہم ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات، اللہ کی جو یہ ہیں حدود، اور اللہ کی تمام چیزیں جو توحید کے اندر آتی ہیں، وہ چیزیں جو ہے ہمارے تحت شعور کے اندر جو ہے بسانا چاہیے۔ مشکل سے مشکل ترین حالات میں، بیماری میں، پریشانی میں ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہی رہنا چاہیے، اللہ سے ہٹ کر کسی اور پر نہیں۔ دیکھ رہے نا یوسف علیہ السلام، اس میں سورہ یوسف کے اندر یعقوب علیہ السلام جو ہے کس پر یہ کرتے ہیں؟ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے امید۔ 2 محبتیں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، ایک محبت یوسف اور ایک محبت خدا۔ تو کیا بتایا گیا کہ نہیں، ایک دل میں 2 محبت نہیں رہ سکتی، ایک دل میں ایک ہی محبت رہی، اور وہ محبت کس کی؟ اللہ کی محبت۔ یہ ہے وہ بات جو ہم کو، تو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت جو ہم کو کرنا چاہیے وہ اللہ سے کرنا چاہیے۔ کسی سے کرنا ہے جہاں جس کا جیسا حقوق ہے، ماں باپ کا ہے، بیوی بچوں کا ہے، اہل و عیال کا ہے،
اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ ہماری محبت سب سے، اور ہر چیز فانی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ جو بار بار تذکرہ کرتا ہے، فرماتا ہے کہ ان چیزوں میں بڑی نشانیاں کہتا ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ اب جتنا جیسا انسان کے پاس علم ہوگا، جتنا انسان غور کرے گا، جتنا علم کی گہرائیوں میں جائے گا، اور اس سے اس کے اوپر جو ہے قرآن مجید کے حقائق کھلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو غور فکر سے کام لیتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دیا۔ عقل اس لیے دیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ہدایت اور ضلالت، سچائی اور جھوٹ، حق اور باطل کو ہم سمجھ سکیں۔ اللہ نے عقل صرف ایسے ہی اس کے لیے نہیں دیا، بلکہ اللہ نے عقل اسی لیے دیا کہ ہم جو ہے اس کے ذریعے سے ان چیزوں میں فرق اس کی کریں۔ عقل ہم استعمال کرتے ہیں، بازار گئے جب یا کچھ سامان لانا ہے، اچھی چیز رہے تو اچھی چیز، بری چیز سے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا یہ ہے کہ اس سے بری چیز لیں گے تو ہمارا گھاٹا ہوگا، خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، اور اس کے مقابلے میں اچھی چیز کا انتخاب، اس سے ہمارا وہ فائدہ ہوگا، اس سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ عقل استعمال کرنا چاہیے، عقل ہر چیز میں استعمال کرنا چاہیے، عقل۔ تو یہ جو ہے اور سب سے زیادہ لیکن اللہ کو پہچاننے میں زیادہ استعمال کرنا۔ پھر اللہ نے گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آئی کہ زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ انگور کے باغ کا تذکرہ کیا، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت، جن میں سے کچھ ایکھیرے ہیں، کچھ دوہرے ہیں، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے اور کسی کو کمتر۔ کون کرتا ہے یہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ زمین یعنی مٹھاس میں کمی، یا اور دوسرے اس کی شکل میں جو ہے فرق، تو اور بھی اس میں بہت سارے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو جلدی سڑ جاتے بعض، تو ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی زمین میں پانی سے دو سیراب کرتا، لیکن کسی کو بہتر بناتا اللہ تعالیٰ اور کسی کو کمتر۔ اسی طریقے سے دنیا میں انسانوں کا معاملہ ہے، انسانوں کی تقدیر کا معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر جو ہے ہر ایک کی نصیب تقدیر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے۔ تو چاہے کیسے بھی ہو، ہمیں جو ہے چونکہ ہم اللہ کے جب فرما بردار ہیں، تو ہم اس کے علم اور حکمت کے جو فیصلے ہیں ان پر جو ہم کو راضی رہنا چاہیے۔ اگر ہم کو دنیا میں راحت اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے فیصلوں پر، اس کے طریقے پر، اس کے قانون کے اوپر ہم اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نمونہ بن کر جو ہے ہم کو بتا کر گئے ہیں۔ تو یہ کتنی کمال کی چیز ہے، کتنی بڑی نشانی ہے، اور ان سے ہم بیج وہی بوتے ہیں، لیکن اسی ایک بیج سے جو ہے پیڑ اٹھتا ہے، پتے اٹھتے ہیں، شاخیں بنتی ہیں، پھول بنتا ہے، پھل آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ دوبارہ ہماری پیدائش ہوگی، اور جب ہم پیدا ہوں گے تو ہم کو جواب دینا ہوگا کہ ہم نے کیا کریں۔ تو یہی خوف آخرت جو ہے انسان کو سیدھے راستے پر رکھتی ہے۔ اگر خوف ہی نہ ہو، ڈر ہی نہ ہو، تو پھر انسان جو ہے کچھ بھی کر سکتا، اپنے نفس کے مطابق کرے گا، دل کی خواہش کے مطابق کرے گا، غلط کام کرے گا، گناہ، چونکہ اس کے ذہن میں، اس کے تحت شعور میں، دل میں یہ بات نہیں بیٹھی کہ مجھے جواب دینا ہے، مرنے کے بعد میں جب اٹھاؤں گا تو مجھے میرے اعمال کی بنیاد پر جزا سزا ملے گی۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں اس کا جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ خوف خدا پیدا کرنا، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، ہر کام میں اللہ کا ڈر،
کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اور مجھے جو ہے اس کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ تو یہ اگر ہمارے اندر رہا، اور کوئی بھی کام ہم کرنے سے پہلے ہمارے اندر اگر خوف اگر جاگ جائے تو پھر ہم برا کام نہیں کریں گے۔ ہم کوئی بھی کام کریں تو ہر کام کے دو راستے ہوتے، ایک سیدھا صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، دوسرا غلط طریقے سے۔ اگر ہمارے اندر خوف خدا ہو، اگر اللہ کو جواب دینے کا ڈر ہو، تو پھر ہم سیدھا راستہ اختیار کریں گے۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہم کو غلط راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے، ہم کو دنیا کی لالچ، دنیا کے فائدے، دنیا کی آسائش بتا کر، دنیا کے نعمتیں بتا کر جو انسان کو سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے۔ لیکن ہم کو انتخاب وہاں پر سیدھے راستے کا کرنا، کوئی بھی کام ہے سیدھا راستہ کیا ہے یہ ہم کو دیکھنا، چاہے ہمارا نقصان کتنا ہی ہو، سیدھا راستہ اختیار کرنے میں وہ برداشت کر لے گا، اللہ کی اس میں مصلحت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تو یہ مثال بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہاں پر بھی نشانیوں کا تذکرہ کر رہا، کن لوگوں کے لیے؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ نے جو ہم کو عقل دی ہے، صرف کھانا پینا سونا زندگی گزارنا یہ مقصد کے لیے نہیں دی ہے نا؟ بارہا ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں، موٹیویشنل ایکسپرٹس جو ہے منور زماں کا بھی میں بھیجا تھا، اس نے ایجوکیشن کے اوپر بہت زور دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو ہمارا یہ ہے دماغ جو ہے ہمارا، دل ہے جو ہے ہمارا، اور یہ دماغ کے اندر بہت کیپیسٹی ہے، ہم اس کیپیسٹی کو استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنی زندگی غفلت میں گزارتے، سستی میں، کاہلی میں، آرام میں، آسائش میں، اس میں گزارتے۔ اس کو صحیح استعمال کرنا اور میگزیمم پوٹینشل تک استعمال کرنا۔ اور یہاں تک بات آتی ہے کہ جو آئنسٹائن تھا جس نے E=mc² کا جو فارمولا دیا، انرجی E=ماس انٹو ویلوسٹی، جو بھی بہرحال ہے اس کا جو فارمولا دیا، تو وہ خود کہتے ہیں کہ جو ہے مشکل سے 4 سے 5% اپنے دماغ کو استعمال کیا۔ تو یہ جو ہمارا دماغ کی جو یہ ہے صلاحیت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا، علم میں، قرآن میں، اس کے پیغام کو سمجھنے میں، عمل کرنے میں، پہنچانے میں، انسانیت کو کیسے ہم بتا سکتے ہیں، اس کے لیے جو ہے یہ کام کرنا۔ انفرادی طور پر نہیں کر سکتے، جماعتیں کام کرتی ہیں، جماعت اسلامی جس کا مقصد ہے دین کو قائم کرنا، اقامت دین یہ کرنا، تو ایسا جڑ کے جو ہے ان کے ساتھ یہ کام ہے کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ عقل سے کام، تو عقل کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ہماری بات سمجھ آتی۔ ہماری عقل کا معاملہ جانور جیسا نہیں ہے کہ جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں، لیکن انسان کو کیا بنایا؟ اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کا ہمیں کام لینا چاہیے۔ ایسے ہی زندگی نہیں، صبح ہوئی شام ہوئی زندگی ایسا نہیں ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، ایم ہونا چاہیے ہمارا، کیا مقصد ہے میری زندگی کا، کیا میں کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ ہے، اور اس مقصد قرآن مجید اور اللہ کے رسول سے مطابق ہونا، شہادت للناس، انسانوں پر گواہی دینے والے بننا، قول سے، عمل سے، تو چیزیں بارہا یہ آتی رہتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ ایسا یہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر فرمایا اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ تعجب اس بات پر کرتے ہیں ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، انکار کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ یہ جہنمی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہمارا گزشتہ مطالعہ ہوا تھا سورہ رات کے تعلق سے، ابھی آگے کی آیتیں ہیں جس میں ان لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا، یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں،
یعنی کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم واقع نبی ہو اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم نے تم کو جھٹلا دیا، تب آ کر ہم پر وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے؟ اللہ ڈراتے تھے نا۔ پارہ کی 30ویں پارے کی صورتوں کا جب ہم معنی تفسیر جب ہم پڑھیں گے تو قیامت کا، آخرت کا، توحید کے واقعات اور دلائل دیے گئے ہیں، قیامت کے مناظر کا تذکرہ، تو وہ مناظر کیا تھے؟ ڈراتے تھے، دیکھو ایسا مت کرو، قیامت کا دن ایسا بھیانک ہوگا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سمندر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، تو کیا کیا زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تم کس ظلم میں تم کو مارا، سزا دی گئی، مارا گیا، تو یہ سب یہ تھا، تارے مدھم ہو جائیں گے، ایسا، تو یہ تمام چیزوں سے ڈرایا جاتا تھا۔ تو یہ سوال کرتے تھے جو آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں اور ہم نے آپ کو نعوذ باللہ جھٹلا دیا ہے، اب لے آؤ وہ عذاب دیکھیں کیسا ہوتا ہے۔ یعنی اتنا ڈھیٹ پنا تھا، اتنا ڈھیٹ پنا، ان کو ڈر محسوس نہ رہا، کس سے مخاطب ہیں وہ اور کس اللہ کے بارے میں ہوگے ایسا کہہ رہے ہیں، ان کو ڈر نہیں تھا۔ اس کے آنے میں چاہے دیر کیوں لگ رہی ہے، ایسا سوال کرتے تھے۔ کبھی وہ چیلنج کے انداز میں کہتے کہ ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، خدایا ہمارا حساب تو ابھی کر دے، قیامت پر نہ اٹھا رکھ، یعنی ابھی دنیا کے اندر ہی تو ہمارا حساب کر دے اور جزا سزا دے گے، قیامت تک کے لیے اٹھا کر نہ رکھ، ایسے ہی کفار مکہ بولتے تھے، کفار مکہ بولتے تھے۔ اور کبھی کہتے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، او ائتنا بعذاب علیم، خدایا اگر یہ باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں حق ہیں اور تیری ہی طرف سے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ کیسی دعا کر رہے تھے دیکھو لوگ، کتنا ان کا ڈھیٹ پنا تھا، کتنی نیڈر تھی، کتنا یہ تھا، تو اللہ سے الٹا عذاب مانگ رہے ہیں۔ اللہ جب کسی کو اگر عذاب میں گرفت کر لے تو کون ہے اس کو بچا سکتا؟ کون بچا سکتا؟ یا اللہ آزمائش میں ڈالے تو کون بچا سکتا ہے؟ ظاہر ہے جس نے عذاب اور آزمائش دی وہی بچائے گا، وہی بچائے گا۔ تو یہ تو عذاب کو مانگ رہے، آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب نازل کر دے، یعنی کتنی ان کی دشمنی تھی، کتنا جو ہے مخالفت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیغام ان کو سنا رہے تھے، ان کو بتاتے تھے ایسا دیکھو ایسا نہیں ہے، یہ ہے، یہ صورت ایسا معاملہ ہے، بتاتے تھے۔ اس آیت میں کفار کی انہی باتوں کا جواب دیا گیا کہ یہ نادان خیر سے پہلے شر مانگ رہے ہیں، بھلائی سے پہلے کیا مانگ رہے؟ تسلیم، شر مانگ رہے، تو بھلائی سے پہلے شر مانگ رہے۔ اللہ کی طرف سے ان کو سنبھلنے کے لیے جو مہلت دی جا رہی اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مہلت کو جلدی ختم کر دیا جائے اور ان کی باغیانہ روش پر فوراً گرفت کر ڈالی جائے۔ یہ ان کی یہ دعا کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے لے آؤ عذاب۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہاں قبل الحسنۃ وقد خلت من قبلہم المثلات، حالانکہ ان سے پہلے یعنی ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ان پر اللہ کے عذاب کی، کون سے روش پر چلے؟ کفر کی روش ہے، یعنی مکے والوں سے پہلے جو لوگ کفر کی روش پر چلے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ ان سے ایسا ہی لوگ پہلے بھی مطالبہ کرتے تھے۔ انبیاء جو دنیا میں اللہ نے بھیجا وہ اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے پر رہنمائی کریں، اس کے لیے بھیجا۔ اور جب انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی بات مان کر نہیں دی، تو انبیاء اور ان پر جن لوگوں نے ایمان لایا تھا ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے وہ قوموں کو کیا کیا؟ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کون سی قوم ہے؟ قوم عاد، قوم سمود،
قوم لوط، فرعون، فرعون کی لاش کو اللہ نے نشانی کے طور پر رکھا. کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 3,500 4,000 سال ہو گئے. نشانی پہ کیسا رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تم جو یہ بات کہہ رہے ہو، تم سے پہلے جن لوگوں نے ایسی روش چلے تھے تو ان کا انجام تم جانتے ہو. چونکہ کفار مکہ جب مکہ سے تجارت کے لیے شام کا راستہ چلتے تھے تو وہاں پر ان کو راستے میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کے جو کھنڈرات ملتے تھے. ڈیڈ سی، جارڈن میں کھنڈرات ملتے تھے. یہ بستیاں ہیں جن کے اوپر عذاب آئے گا. تو یہ دیکھنے کے بعد بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے، یہ دیکھنے کے بعد بھی تم عبرت نہیں لیتے، نصیحت نہیں لیتے. یہ ہے وہ بات مجھے اور ہم تمام کو جو ہے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں انبیاء کے جو واقعات کا تذکرہ کرتا، وہ کہانی کے لیے نہیں، قصہ گوئی کے لیے نہیں، بلکہ ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے. دیکھو اگر تم بھی کفر کریں گے، تم بھی اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی انجام ہوگا جیسے پہلے لوگوں کا ہوا تھا انجام. حقیقت یہ ہے، پھر اللہ فرماتا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا. دیکھو کتنی بڑی بات ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ اگر ہم لوگوں کے گناہ کو اسی وقت اگر ہم پکڑتے تو پھر زمین میں جو ہے کوئی آبادی نہیں بستی. ہر ایک گنہگار ہے. لیکن اور وہ اگر اللہ پکڑنے بیٹھے، تم نے فلاں گناہ کیا، فوراً اس کی سزا کوڑے ہے، موت ہے، پھانسی ہے، فوراً ختم ہو جائے. ایسا فوراً اگر کہ اللہ تعالیٰ یہ کرنے بیٹھ جاتا تو پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں کیا فرمایا کہ اگر اللہ حساب لینے بیٹھے دنیا اور اس کا جو ہے سزا یہ دنیا میں دینے بیٹھے تو پھر کوئی نہیں بچتا، ہر ایک خطاوار ہے. لیکن وہ خطاوار ہونے کے باوجود اللہ سے توبہ کرنے والے، اللہ توبہ کو پسند کرتا، اس سے رجوع کرنے والے. توبہ کے معنی کیا ہے؟ پلٹنے کے، اللہ سے رجوع کرنے کے. تو اسی لیے بار بار جو ہے کتنا بھی ہم نمازوں کی پابندی کریں، کتنے بھی خیر کے کام کریں، کتنے بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں، درس کتنا بھی کر لیں، لیکن اپنے آپ کو ہم یہ سمجھنا کہ ہم گنہگار ہیں اور ہم استغفار پڑھتے رہنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت. اللہ سے دعا مانگتے رہے، گناہوں کی معافی، ایمان میں اضافہ، ایمان پر خاتمہ، یہ سب کرتے رہنا. تو اللہ تعالیٰ یہی بات قرآن مجید میں تذکرہ ہے جس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرمایا. اللہ نے یہ فرمایا کہ بے شک کہ تیرا رب اگر لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ درگزر سے جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے درگزر سے کام لیتا، نظر انداز کر دیتا. اسی لیے جو کرامن کاتبین ہیں، ہم جب گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ، استغفار اور جب رجوع کرتے ہیں تو پھر یہ فرشتہ کیا کرتا؟ گناہ کو مٹا دیتا. ایسا ہے. تو اللہ یہ اتنا موقع یہ دیا. اور یہ چیز کب تک ہے؟ یہ چیز انسان کے موت سے پہلے تک ہے. ایسا نہیں کہ مطلب تمہاری 60 سال کی عمر ہے مثال کے طور پر، اور 60 سال میں 50 سال میں ہی توبہ مانگ لینا تھا اور اس کے بعد اچھے کام کرنا تھا، اس کے بعد تمہارے سے غلطیاں ہوئی تو تم کو معاف نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. ہوں گی غلطیاں، غلطی نہیں ہوگی تو پھر وہ انسان نہیں ہے. تو یہ موت سے پہلے تک، موت کی خرخراہٹ سے پہلے تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا، بشرط یہ کہ بندہ مخلص ہو، خالص ہو. قبول کرتا، گناہوں کو معاف کرتا، درگزر کر، دل سے توبہ کرنا. اور یہ نہیں کہ آئندہ میں نہیں کروں گا. اگر تو یہ مایوس نہیں ہونا. اس لیے کیوں ہے؟ اسلام میں مایوسی نہیں ہے. مایوسی شیطان، مایوسی کفر ہے، اور شیطان کا دوسرا نام جو ہے مایوسی ہے.
تو یہ نہیں ہے. تو ایک تو پہلے ہم کرنا نہیں، اور ہو گیا اگر بھول چوک میں تو پھر ہم جو ہے اللہ سے توبہ استغفار کر کے معافی مانگ لینا. لیکن حقوق العباد، بندوں کا جو حق اگر کسی نے مارا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا. کسی بندے کو ہم نے تکلیف دی ہے تو جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ نہیں معاف کرے گا. یہ بھی ہے حقوق العباد میں. کسی کا حق ہم نے مارا تو جب تک وہ نہیں معاف کرے گا اللہ نہیں. تو اللہ ہم سے جب ہم اس سے معافی مانگنے جائیں گے تو کہے گا جو فلاں بندے سے، اگر وہ معاف کرے گا تو اللہ کرے. ایسا ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ. یہ سمجھ لینا، یہ باریکی جو ہے، یہ ایسا نہیں کہ سب یہ گناہ اللہ تعالیٰ یہ کر دے گا. حقوق اللہ میں جو آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ، حقوق العباد میں نہیں. اگر ہم کسی بندے کا حق مارے لیکن وہ مر گیا، انتقال ہو گیا، اب ہم اس سے معافی مانگنا چاہتے لیکن موجود نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اس کے لیے کریں گے، استغفار کریں گے. تو یہ بھی ہم کو بھول چوک سے اگر ہم نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ کسی کا حق مارا، کسی کا یہ، تو پھر ہم جو ہے اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے. یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جو ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر کرنا چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے بعد، جہاں اللہ تعالیٰ درگزر معاف کرنے والا، چشم پوشی کرنے والا، اور یہاں تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کے اندر اگر تم برائی دیکھو تو وہ تم برائی کا چرچا مت کرو، اس کا اظہار مت کرو. جیسا ہوتا ہے ٹائم پاس کے لیے لوگ جو ہے ادھر کی بات ادھر کی بات، ان کی برائی ان کی برائی کرتے بیٹھتے ہیں. اگر تم کسی کی برائی پر تم نے اگر برائی کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ تمہاری جو برائی ہے ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے چھپائے گا. یہ بھی کتنا اہم ہے. کچھ چھپانا، بولتے نہیں پھرنا دیکھو انہوں ایسے ہیں، انہوں ایسے ہیں، انہوں نے ایسا کیا. عیب کو ڈھانپنا، عیب کو اگر ڈھانپیں گے ہم دوسرے کا تو ہمارے عیب کو اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا. اگر ہم دوسرے کے عیبوں کو ظاہر کریں گے تو ہمارے عیب اللہ تعالیٰ آخرت کے دن ظاہر کرے. دیکھو اس نے ایسا تمہارے والا ایسا لگا تو یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا. تو اسی لیے جو ہے کوئی اگر برائی اگر ہے تو ان برائی کو جو ہے وہ چھپانا، اسے یہ نہیں کرنا. الا یہ کہ بعض معاملات میں جہاں رشتے کا معاملہ ہے، رشتے دینے لینے کا معاملہ ہے، تو وہاں پر جو ہے بول سکتے کہ ہاں یہ خاندان میں ایسا ہے، یہ ان کے اندر برائی ایسی ہے، یہ بچی میں یا لڑکے میں ایسا برائی ہے، یہ بول سکتے. یہاں پر اجازت ہے، یہاں پر یہ غیبت میں بھی نہیں آتا. اور کاروبار اگر کرنے والے ہیں، ہم کسی کو پارٹنر بنانے والے ہیں یا کوئی معاملہ یہ کرنے والے ہیں تو اس وقت جو ہے ہم یہ کرنا کہ بھائی اس کے بارے میں صحیح رائے دینا چاہیے. اس لیے نہیں کہ وہاں پر بھی اگر ہم عیب چھپائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سامنے والے کو نقصان ہوگا، سامنے والے کو نقصان ہوگا. کاروبار میں ہوگا، شادی بیاہ میں ہوگا، اس میں ہوگا، اس میں جو بھی معاملہ ہم نے کیا اس میں ہوگا. تو کتنا لاجیکل ہے. دیکھو اسلام کی جو تعلیمات ہیں، قرآن مجید کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کتنا لاجیکل ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ ہمدردی، یہ درگزر، یہ معافی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کیا فرما رہا؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. جہاں رحم کرنے والا ہے، جہاں درگزر کرنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دینے والا ہے نا؟ کیا؟ شدید سخت عذاب آتا، عذاب کیا آتا. وَإِنَّ رَبَّكَ، وَإِنَّ یعنی اور بے شک، رَبَّكَ تمہارا رب، شدید زیادہ، عقاب یعنی عذاب. حقیقت یہ کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. تو یہ ہے وہ چیز، یہ بھی ہم کو یاد رکھنا ہے. تو اسی لیے وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو طے کیا ہے، ہم کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ یعنی
جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ کیسا ڈالیں گا انسانوں کو، کیا حال ہوں گا، ہم کو بہت زیادہ لگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب انسان ہٹ درم، ضد، نافرمانی، سرکشی، باغی اللہ کا جب یہ کرے گا تو وہ اس کا مستحق ہوگا اور دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہی بات بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو بتا رہا ہے۔ پھر آگے کی آیت میں، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کے اور اس کے رسول کی بات، اللہ کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں، اور جو لوگ تمہاری بات یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، سوال کرتے ہو لوگ۔ جب اللہ نشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، معجزات کا تذکرہ کر رہا ہے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہ نشانی اتری ہے؟ نشانی کوئی بھی معجزہ، کوئی بھی نشانی، حالانکہ وہ دیکھ چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں کیا کر کے دیکھ چکے۔ سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ، آپ پر اتارا گیا ہے یہ ایک بڑا معجزہ، یہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ تو نشانی سے ان کی مراد ایسی نشانی جسے دیکھ کر ان کو یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی گئی، معجزہ یہ کرامات دیے گئے، معجزہ دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور بھی قوموں نے مطالبہ کرتے تھے۔ تو ایسا تو مطالبہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس کی حقانیت کے دلائل سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ جو بات بتائیں اس سے سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، معاملات، کردار، اس سے سبق لوں گا۔ آپ یعنی کتنے بڑے خوش قسمت تھے وہ لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ موجود ہیں، اور ان کے اخلاق سے بھی جان رہے ہیں، ان کے کردار سے۔ جب ابو جہل سے پوچھا گیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، تو بولا نہیں خدا وہ جھوٹے نہیں، سچے ہیں۔ پھر تم نہیں، وہ مشرکین نے کوئی بھی پوچھے، بہرحال پوچھے تو اس نے جواب دیا نہیں وہ سچے ہیں۔ اور کوئی بھی کہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ دیکھتا تو کہتے کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، ایسا ان کا یہ تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے اتنا یہ ہونے کے باوجود بھی ایسی مخالفت کی، کتنی سخت مخالفت کی ہے۔ اس مخالفتوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک یہ پیغام پہنچایا، ایک مرتبہ نہیں بار بار پہنچایا۔ روایات میں جو بات آتی 70 مرتبہ گھروں کو جا کر جو ہے پیغام ان کو پہنچایا، سمجھایا۔ اس زبردست اخلاقی انقلاب سے بھی کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے تیار نہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ کی زندگیوں میں جو ہے رونما ہو رہا تھا۔ وہ ان معقول دلائل پر بھی غور کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو ان کے مشرکانہ مذہب اور ان کے اوہام جاہلیت کی غلطیاں واضح کرنے کے لیے قرآن میں پیش کیے جا رہے تھے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی کرشمہ دکھایا جائے جس کی معیار پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانچ سکے۔ یہ اتنا ہونے کے باوجود وہ کیا چاہتے تھے؟ کرامت چاہتے تھے، معجزہ چاہتے تھے، نشانی چاہتے تھے، ایسا۔ تو یہ ہے وہ جو بات جو کفار مکہ کہی جا رہی۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ کیا تسلی دے رہا؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کو بتانا ہے، زبردست چیز کو پکڑ کے دین میں لانا نہیں ہے، آپ کو بتا دینا ہے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، جنت کیا ہے جہنم کیا ہے، سچ کیا ہے غلط، یہ بتا دینا ہے۔ اللہ کا پیغام یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے اور اللہ نے یہ نہیں چاہتا، تو اس بتا دینا ہے۔ یہ ان کے مطالبے کا مختصر سا جواب ہے جو براہ راست ان کو دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس فکر میں نہ پڑو کہ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آخر کون سا کرشمہ دکھایا جائے۔ تمہارا کام ہر ایک کو مطمئن کر دینا نہیں ہے، تمہارا کام ہر ایک کو مطمئن کر دینا نہیں ہے۔ تمہارا کام تو صرف یہ ہے کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو چونکا دو اور ان کو غلط روی کے برے انجام سے خبردار کر دو۔ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو چونکا دو، ان کو ڈراؤ کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی جو ہے کھلونا نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی گناہ کر کے جانے کی نہیں ہے، اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو ہے تم ان کو ڈرا دو، تمہارا کام یہ ہے۔ اب ایک بات یہ بھی آتی نا کہ جو سویا ہوا ہے آدمی اس کو تم اٹھا سکتے، اور جو آدمی سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اس کو اٹھا سکتے کیا؟ سوچو بتاؤ تسنیم۔ ہاں آلریڈی اٹھا ہوا ہے، لیکن ایکٹنگ کیا کر رہا ہے وہ؟ سونے کا۔ اب اٹھے گا وہ؟ نہیں اٹھے گا۔ تو یہی بات کہی جا رہی، کیا کہی جا رہی؟ ہاں کتنی اہم بات ہے، دیکھو تم غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو چونکا دو اور ان کی غلط روی کے برے انجام سے، لیکن جو ایکٹنگ کر رہا سونے کی اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ اٹھائے بھی تو آنکھیں بند ہی رکھے گا وہ، کیونکہ ایکٹنگ کر رہا ہو۔ دیکھو کتنی زبردست مثال ہے، اور یہ بھی ہمارے سامنے ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کون تھے؟ ابو طالب۔ دادا کون تھے؟ عبد المطلب۔ تو چاچا کتنے سال ساتھ دیے آپ کا؟ کتنے سال ساتھ دیے؟ ہاں 40 سال ساتھ دیے۔ ہاں بالکل، کب سے؟ 10 سال کی عمر سے، شاید 10 سال کی عمر سے لے کے 40، یعنی جب آپ کی عمر 50 سال کی ہوئی تب انتقال ہوا، اور اسی سال حضرت بی بی خدیجہ کا ہوا رضی اللہ عنہ، پھر اسی سال حضرت طالب کا، ابو طالب کا انتقال ہوا۔ تو اتنے سال ساتھ رہے، بلکہ کفالت کی، بلکہ سپورٹ کیا۔ بھائی اگر تم سے ہوئی گئے تو یہ میں پیچھے بیک اپ کیا، لیکن ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، چاچا جو میرا اتنا سپورٹ کیے، میرا اتنا بیکنگ کرے، میری یہ رہے کفار مکہ جو ظلم ڈالنا نئے، جو جرات کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، تو اتنا یہ کرے، تو وہ چاہتے تھے کہ اس آگ سے بچائے۔ تو آخری وقت جب ان کا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ کفار مکہ کے سردار موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کہیں گے کہ چاچا نے اپنے بھتیجے کی باتوں میں آ کر اپنے آبائی پر دین کو چھوڑ کر دین محمد، نئے دین میں جو ہے وہ ایمان لایا، کیا کہیں گے؟ ہاں تو یہ جو بھتیجے دین میں آئے تو کیا کہیں گے؟ یہ چیز سے جو ہے وہ پھر کیا ہوا؟ اسی حالت میں انتقال ہوا، کفر کی حالت میں انتقال ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، کفیل جسے ہم کہتے ہیں نا، کفالت پوری کیا انہوں نے، یہاں تک کہ 3 سال شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کیا گیا تھا بنو ہاشم کو، تو وہاں پر بھی ساتھ رہے، وہ سختیاں بھی جھیلے، وہ بھی دیکھا کہ کیسے وحی آ رہی ہے، کیسے صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے، اس تمام چیزیں دیکھے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، ہدایت دینا میرے ذمہ، اللہ کے ذمہ۔ تو میرا اور تمہارا کام کیا ہے؟ یہ بات کو پہنچا دینا، یہ جو پیغام ہے اللہ کا، انسانیت تک پہنچا دینا، غیر مسلم ہو، مسلم ہو، نہیں یہ کہ جانتے ہو بتا دینا، یہ کرنا،
غیر مسلمین میں زیادہ کرنا، تو ہمارے لوگ تو سو رہے ہیں، سمجھنے کی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت نہیں جانتے، بتانا غیروں کے اندر اللہ کا پیغام یہ کرنا، یہ اصل جو ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری، وہ شہادت علی الناس، گواہی دینا، گواہی دینا انسانوں کے سامنے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں کیا کہا، جب 1.25 لاکھ صحابہ جتنے لوگ موجود تھے ان کے سامنے، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، اللہم اشہد، اللہم اشہد 3 دفعہ کہا کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ اب وہ لوگ جو تھے ہم تک پہنچائے کر کے ہم یہ یہاں پر پڑھ رہے سن رہے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، اشہد، اشہد، اللہم اشہد، تو اللہ، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، تو یہ پیغام میں نے پہنچا دے۔ اب یہ امت مسلمہ کی کام ہے، امت مسلمہ کا کیا کام ہے؟ اب اس پیغام کو عام کرنا ہے، اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اب پہنچانے کے لیے یہ نہیں کہ میں پہلے اپنے آپ کو بہت درست بن جاؤں اس کے بعد میں کروں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب وہ درست بننے کا، صحیح بننے کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ، کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، ہاں بھئی اب میں پکا ایمان والا بن گیا اور اب یہ ہو گیا اب میں کروں گا، ایسا نہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا، جتنی توفیق دی عمل کرنے کی، جتنی اللہ نے صلاحیت دی، اتنا ہم کو کام کرنا ہے اور سائملٹینیسلی کرنا ہے، سائملٹینیسلی ہم کو کرنا ہے۔ اصل کام جو ہے یہ ہے، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا۔ اصل کام یہ نہیں ہے کہ دنیا کمانا، سونا چاندی جمع کرنا، کوئی بڑا عہدہ لینا، سرداری لینا، نہیں ہے نا۔ وہ واقعہ یاد ہم کو، سرداران مکہ نے کیا کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کے جواب میں، اللہ یہ کلمہ چھوڑ دو، یہ کلمے کے بجائے کوئی اور کلمہ ہم کو دو، ہم اس کو مانیں گے، لیکن یہ نہیں مانیں کفار مکہ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا، کفار مکہ نے، یہ کلمہ ہٹ کر 10 اور کلمے دو، ہم جو ہے یہ کلمے کو نہیں مانیں گے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ ہے، وہ سمجھتے تھے، لیکن آج ہم لوگ نہیں سمجھتے، خالی پڑھ لیتے، زبان سے ادا کرتے، لیکن اس کی جو ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، اس کو ہم نہیں یہ کرتے۔ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، کامیاب ہو جائیں گے، یہ تھی بات۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس سے، ایک ہاتھ میں چاند، ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں گے تو میں میں یہ کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ پیغام پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنی اہمیت تھی۔ یہ نہیں کہ جیسا آج ہم لگے ہوئے ہیں جن چیزوں، تو جتنا ضرورت ہے اتنا دنیا حاصل کرنے کے لیے لگنا ہے، اسی کو سب کچھ نہیں سمجھنا ہے۔ ڈاکٹر بننے کے پیچھے، انجینئر بننے کے پیچھے، کلیکٹر بننے کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، بزنس مین بننے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان تمام سے زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ انسانیت کو اس کی طرف بلائیں، اللہ کے پیغام کی طرف بلائیں، اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں، اور اس کی ہم گواہی دیں۔ ہم کو قیامت کے دن ہمارے اگر غیر مسلم دوست ہیں، وہ اگر ہم سے پوچھیں کہ بھائی تمہارے پاس تو یہ اللہ کا کلام تھا، تم تو جانتے تھے اسلام کو، قرآن کو جانتے تھے، اور اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، وہ پوری زندگی نمونہ تھی، تو تم نے ہم کو کیوں نہیں بتایا؟ ہمارا دامن پکڑ لیں گے وہاں پر، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ تو اس لیے حکمت سے، وزڈم سے غیر مسلموں تک بھی جو ہے ہم کو اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے کردار سے وہ پیغام بھی دینا ہے، اور موقع محل کے لحاظ سے ان کو بتانا بھی ہے نا۔ ابھی جیسا پرسوں ہم اسٹیشن پہ سے جیسا آ رہے تھے، اس میں 2 عورتیں تھیں، ایک غیر مسلم عورت تھی، ایک مسلمان عورتیں تھیں، بڑا بیگ تھا ان کا،
میرے بھی ذہن میں آ رہا ہے مدد کرنا چاہیے، تو اتنے میں عفان اور اسرار جو ہے ان کی مدد کرے، سیڑھیاں ایک اتار، مطلب زبردست کام ہے یہ، انسانیت کے کام آنا، انسانیت کی تکلیف دور کرنا بہت بڑا کام ہے۔ یہ اب ان کی غیر مسلم کے ذہن کہ مسلمان ہو کے بھی ایسا ہماری مدد کرا، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل جیتتے تھے، ایسے دل جیت کے ایسے اسلام پھیلا ہے جہاں زبان سے نہیں بولا گیا، عمل سے بتایا گیا، عمل سے لوگوں کے مشکلات ہیں۔ ہاں وہ جملہ بھی یاد ہے نا، جب پہلی وحی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ نے کیا کہا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری جان جو ہے چلی جائے گی، میری جان جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ ہاں اللہ ضائع نہیں کرے گا آپ کو، کیوں؟ آپ یتیموں کی کفالت کرتے، لوگوں کی مدد کرتے، مہمان نوازی کرتے، لوگوں کے بار کو ہلکا کرتے، لوگوں کے بار ہلکا کرتے، تو آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے۔ کتنی بیوٹیفل بات ہے، یعنی ابھی لوگوں کا بار ہلکا، وزن جو بوجھ اٹھاتے، بوجھ اٹھا کر تو لے گئے تھے نا آپ، ایک بڑھیا کا آپ کے خلاف بول بھی رہی تو لے کے جا کے گئے، ہاں پھر یہ اسلام ہے، تو یہ صرف ہاں پوچھی نا بعد میں، ہاں تو میں محمد ہوں، ہاں تو پھر وہ واپس آتی ایسا، تو یہ جو ہے اسلام ہے۔ تو یہ نماز روزہ زکوٰۃ یہ تو ہماری تربیت کے لیے ہے، یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ ہم کو اللہ کی بندگی پوری اپنی زندگی میں آنا، اپنے خاندان میں آنا، اس کی ٹریننگ ہے، یہی سب کچھ نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ یہ چیزیں سمجھ کے بولیں گے ہم تو یہ کر لیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہم کو ایک ٹریننگ ہے۔ رمضان ابھی 30 دن کا یہ ہوا تو ٹریننگ ہوئی، تربیت ہوئی، تو اس کے اندر اس کا جو مقصد تھا تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا اگر ہمارے اندر نہیں آیا تو پھر وہ ہمارا حاصل نہیں ہوا، تو یہ ہماری پوری زندگی میں آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دن میں 5 ٹائم بلاتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کون آتا ہے، حی علی الفلاح پر کون آتا ہے، ایسا ہے۔ اس لیے نماز پڑھنا ہے شوق سے، اللہ کی رغبت سے، اس کے لیے جو ہے پڑھنا۔ تھوڑی سی تفسیر ہے، بات ختم کرتا۔ اب یہ اللہ اس آیت کے ضمن میں ہاں تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ یہ خدمت ہم نے ہر زمانے میں، ہر قوم میں ایک نہ ایک ہادی کسے کہتے ہیں؟ راستہ بتانے والے، ہادی مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اسی لیے کہ قوم کو راستہ بتائے، کتابیں ان پر اتاری، کتاب کے ذریعے سے عمل کر کے بتائے۔ اب تم سے بھی یہی خدمت لے رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی خدمت لے رہے ہیں۔ اس کے بعد جس کا جی چاہے آنکھیں کھولے اور جس کا جی چاہے غفلت میں پڑا رہے۔ اب یہاں پر چوائس دی گئی ہمارے، جو جیسا یہ کرنا چاہے ویسا رہے۔ یہ مختصر جواب دے کر اللہ تعالیٰ ان کے مطالبے کی طرف سے رخ پھیر لیتا ہے اور ان کو متنبع کرتا کہ تم کسی اندھیر نگری میں نہیں رہتے ہو جہاں کسی چوپٹ راجہ کا راج ہو، تمہارا واسطہ ایک ایسے اللہ سے ہے جو تم میں سے ایک ایک شخص کو اس وقت سے جانتا جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بن رہے تھے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ جانتا۔ دیکھو غور کرو، اس وقت سے تم کو اللہ تعالیٰ جانتا اور زندگی بھر تمہاری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، ہر ایک ہر موت تک، موت کے بعد تمام اللہ تعالیٰ نگاہ رکھتا ہے۔ اس کے ہاں تمہاری قسمتوں کا فیصلہ ٹھیک عدل کے ساتھ ہوگا، انصاف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کرے گا اور سب کو اپنا حق جو ہے وہاں پر ملے گا، اور اوصاف کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اور زمین اور آسمان میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ اتنی بہترین باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کی تفسیر میں جو باتیں ہم نے یہ کی، تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اب ہمارا کام بھی ہم جہاں تک پہنچ سکتے، جتنا کر سکتے اتنا کرنا ہے، باقی اللہ سے معافی درگزر جو ہے وہ دعا کرتے رہنا۔ بقائے انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے،
عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وعلی آلہ اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔